اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله مطالب کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پارے کے شروع میں یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے نفس نبوت میں سب برابر تھے، لیکن فضائل و کمالات میں ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست کلام فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا، سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت عطا فرمائی، سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو مسخر کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ ایسے ہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم جیسا علمی معجزہ عطا فرمایا۔ یہ تو آپ کا ایک علمی معجزہ ہے، اور ایک معجزہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ساتوں آسمانوں پر بلایا اور رات کے ایک حصے میں آپ سیر کر کے واپس دنیا میں آ گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں دو فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، یعنی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات عطا کی۔ یہ بینات کیا ہوتی؟ روشن دلائل، روشن نشانیاں۔ مثلا اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دینا ایک عظیم نشانی ہے، مادرزاد اندھے کو بینا کر دینا ایک عظیم نشانی ہے، کوڑھی کو، مجذوم کو اللہ کے حکم سے شفا دے دینا ایک روشن نشانی ہے، مٹی کی چڑیا بنا کر اس میں پھونک مار دینا، چڑیا فضا میں اڑتی چلی جائے ایک روشن نشانی۔ تو بینات کا مطلب ہے روشن نشانیاں، جن کی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہاں ٹھہر کر ہم اس ٹکڑے کا مطلب پہلے سمجھیں گے۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ذریعے تائید فرمائی، یعنی
جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تقویت پہنچائی. یہاں ایک نقطہ معلوم ہوا، اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے تو انہیں جبرائیل علیہ السلام کی تائید کی کیا ضرورت تھی؟ تقویت تو اس شخص کو دی جاتی ہے جو محتاج ہو. معبود اور خدا کو کسی کی تقویت کی احتیاج کیا؟ تو روح القدس کے ذریعے آپ کو تقویت پہنچایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خدا نہیں تھے، اس لیے کہ تائید کا محتاج نہیں ہوتا. اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے عیسیٰ کو تقویت پہنچائی. اور ایک نقطہ اور نکلا، عیسائی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے تمام انسانوں کے گناہوں کو اپنے کندھے پر لے کر کے سولی پر چڑھ گئے، مصلوب ہو گئے، یعنی سولی پر ان کی موت ہو گئی. قرآن حکیم دعوت فکر دیتا ہے ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی نے جبرائیل جیسا طاقتور فرشتہ جس کی تقویت کے لیے مقرر کر دیا ہو، اس کو کون سولی دے سکتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جیسا طاقتور فرشتہ جس کی تقویت پہنچانے کے لیے مقرر کیا گیا ہو، اس کو مصلوب کون کر سکتا ہے؟ اس کو سولی کون دے سکتا ہے؟ تو روح القدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقویت پہنچانا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ کو سولی نہیں دی گئی، آپ مصلوب نہیں ہوئے. صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تفضلونی علی الانبیاء، انبیاء کرام کے اوپر مجھے فضیلت مت دو. سوال یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی افضل الانبیاء ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو یہ کہنا صحیح ہے؟ ہاں صحیح ہے کہنا. یہاں جو آپ نے کہا کہ مجھے انبیاء کے اوپر فضیلت مت دو، مطلب یہ ہے کہ کسی خاص نبی کا ذکر کر کے، اس کا نام لے کر کے یہ مت کہو کہ اس نبی سے میں افضل ہوں. مثلا میں یونس سے افضل ہوں، میں موسیٰ سے افضل ہوں. ممانعت اس وجہ سے کی گئی کہ کہیں فرط محبت میں، جوش جذبات میں آپ جس نبی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دے رہے ہیں، اس کے حق میں، اس کے لیے تمہاری زبان سے کوئی توہین کا کلمہ، تنقیص کا کلمہ نہ نکل جائے. اس وجہ سے منع کیا گیا کہ مجھے کسی مخصوص نبی، اس کا نام لے کر کے اس پر مجھے فضیلت مت دو، ورنہ آپ کو عمومی طور پر افضل الانبیاء کہا جا سکتا ہے. آگے فرمایا گیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، ان میں سے جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. اس سے پتہ یہ چلا کہ ایمان لانا اور ایمان نہ لانا، ایمان لانا اور کفر کرنا، یہ بندے کا اختیاری فعل ہے، اختیاری عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندے کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے کہ وہ ایمان ہی لے آئے، بندے کے اوپر جبر نہیں کہ وہ کافر ہی رہے. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے. ایمان لانا نہ لانا یہ بندے کا اپنا اختیاری فعل ہے، اختیاری عمل ہے.
اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی زور